بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 سال بعد سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ روبی بھی اب 8ویں جماعت کی طالبہ تھی اور جوانی اس پر ٹوٹ کر آئی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین اور معصوم تھی۔ راشدہ بیگم کی اپنی بیٹی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ جو بھی چیزیں اس کو درکار ہوتی وہ اس کو گھر ہی لا دیتی۔ وہ بس اسکول اور اسکول سے گھر آتی جاتی تھی۔ کچھ دن بعد سجاد صاحب بھی گھر لوٹ آئے۔ ایک دن ان کی روبی کے تایا کی آمد ہوئی۔ راشدہ بیگم تو ان کو دیکھ کر آپ گولا ہو گئی، پھر بھی انہوں نے ان کی خدمت کی۔ سجاد صاحب بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے اور پھر باتوں میں اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ سجاد، آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ جی بھائی صاحب، حکم کریں آپ، سجاد صاحب نے جواب دیا۔ میں دراصل اپنے بیٹے کا تمہاری بڑی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سجاد صاحب غصے میں بولے، بھائی صاحب یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کے لائق نہیں ہے آپ کا بیٹا۔ سجاد صاحب نے بھی صاف گوئی سے کہا، کیوں سجاد، کیا برائی ہے ہمارے لڑکے میں؟ میری بیٹی کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جسے میں رشتہ داری کے سر قربان کر دوں۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، مجھے یہ رشتہ بالکل منظور نہیں۔ آپ اٹھے میرے گھر سے اور روانہ ہو جائیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے سجاد، آج سے سمجھو میں مر گیا تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے آگ بلولا ہوتے گھر سے باہر چلے گئے۔ راشدہ بیگم تو ویسے بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ہو، پر وہ ایک بات جان چکی تھی کہ سجاد صاحب اپنی روبی سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور روبی کی 8ویں کے امتحان بھی آ کے گزر گئے۔ جس دن اس کا آخری پیپر تھا، اس دن اس نے مس یاسمین کے ساتھ اسکول میں بہت اچھا وقت گزارا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت اپنی لکھی ہوئی نظمیں اور اشعار بھی سنائے۔ کسی کو پتا تھا کہ اب وہ دونوں ملیں گی بھی یا نہیں؟ اس دوران راشدہ بیگم کا اپنے بھائیوں کے گھر آنا جانا خوب ہو گیا تھا۔ پیپر کے اگلے دن ہی اسکول کی چھٹیاں شروع ہو گئی۔ نئی کلاسوں کا آغاز ہونے تک اسکول بند رہنا تھا۔ سب بچوں کو اپنے اپنے نتیجے کی فکر تھی۔ چھٹیوں کے 2 دن ہی شام راشدہ بیگم کے والد سمر صاحب، ان کے چھوٹے بھائی نذیر صاحب اور یوسف صاحب ان کے گھر تشریف لائے۔ راشدہ بیگم ان کی خدمت میں بچھی جا رہی تھی۔ سجاد صاحب بھی اس وقت گھر پہ ہی موجود تھے۔ انہوں نے سجاد صاحب سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آج ہم آپ کے پاس ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ یوسف صاحب نے اپنا خاندان سیالکوٹ میں منتقل کر دیا تھا، البتہ ان کے باقی کے 2 بھائی نذیر صاحب اور یونس صاحب اپنے باقی گھر ہی آباد تھے اپنے والدین کے ساتھ۔ یوسف صاحب نے اپنے حصے کا پورشن اپنے ہی بھائی یونس صاحب کو بیچ دیا تھا۔ وہ بیچ کر اپنے بچوں کے ساتھ سیالکوٹ کے گاؤں جدہ والا میں مقیم ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی شازیہ بھی بالکل ٹھیک تھی۔ ان دنوں یوسف صاحب کراچی آئے ہوئے تھے۔ راشدہ بیگم کے والد سمر صاحب نے سجاد صاحب سے کہا کہ ہم تمہاری بیٹی روبی کے لیے نذیر صاحب کے بڑے بیٹے کا رشتہ ڈال رہے ہیں۔ ابراہیم ہمارا والا بچہ ہے۔ یہ سنتے ہی سجاد صاحب دنگ رہ گئے۔ اگر ان کے سسرال والوں کے ان پر احسانات نہ ہوتے تو وہ ان کو وہیں پر گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ سجاد صاحب نے ان سے کہا کہ ایک جگہ میں نے اور بات چلائی ہوئی ہے روبی کے رشتے کی۔ یوسف صاحب نے کہا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اور ساتھ ہی راشدہ بیگم کو اشاروں میں کچھ سمجھا دیا۔ وہ لوگ کچھ دیر اور بیٹھ کر کھانا کھا کر اپنے گھر لوٹ گئے۔ ان کے جاتے ہی راشدہ بیگم شروع ہو گئی، روبی میری اولاد ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی شادی میرے بھتیجے ابراہیم سے ہی ہوگی۔ سجاد صاحب بھی کہاں پیچھے رہتے، میں ان چال بازو اور نکارہ لوگوں پر میں اپنی پھول جیسی بیٹی بالکل نہیں دوں گا۔ تمہیں ابراہیم اور روبی کی عمروں میں کتنا فرق ہے نظر نہیں آتا، بے وقوف عورت؟ اور آئے دن ان کے گھر پہ کوئی نہ کوئی اپنا دیا ہوا قرض واپس مانگنے پہنچا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بالکل منظور نہیں۔ ان کی آوازیں سن کے ساجد، روبی، واجد، کاشف اور سمرہ بھی آ گئے، اور سارا ماجرا سن کے ساجد نے کہا کہ مجھے بالکل منظور نہیں۔ ابراہیم کسی اور کو پسند کرتا ہے اور وہ اس کی ماموزاد ہے۔ بورے والا سے میں نے خود اس کے خط پڑھے ہیں جس میں ان دونوں کی محبت نظر آتی ہے۔ یہ سن کر تو سجاد صاحب اور بھڑک اٹھے، روبی کی شادی ابراہیم سے نہیں ہوگی، بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ راشدہ بیگم خاموش ہو گئی۔ اپنی دال گلتی نہ دیکھ کر انہوں نے خود روبی سے بات کرنے کا سوچا۔ رات کے وقت روبی باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی۔ سجاد صاحب ہر صحن میں چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ باورچی خانہ سمیٹ کر روبی جیسے ہی باہر آئی، سجاد صاحب نے اسے آواز دے کے پاس بلا لیا اور اسے گویا ہوئے، بیٹا میں نے بے شک بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن میں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ جس جگہ میں نے تمہارے رشتے کی بات کی ہے وہ بہت بھلے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اکلوتا بیٹا ہے اور اس کا باپ ہے بس۔ لڑکے کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، دونوں باپ بیٹا شیف ہیں، اپنے گھر ہے ان کا۔ ابراہیم کو دیکھا ہے، وہ کسی طرح بھی تمہارے قابل نہیں، تمہارے جوڑ کا نہیں ابراہیم۔ بیٹا تم بچی نہیں ہو، اب بڑی ہو چکی ہو، فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔
روبی کی معصوم کندھوں پر یہ اتنا بڑا فیصلہ رکھ کر خود کمرے کے اندر چلے گئے۔ اگلے دن راشدہ بیگم نے کام سے چھٹی کی تھی۔ سارا دن وہ سوچتی رہی کہ کیا کریں، کیسے بات کریں روبی سے۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے کے اندر چلی گئی جہاں روبی اپنی ڈائری مصروف تھی۔ وہ سیدھا آ کر روبی کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ روبی نے ماں کو دیکھ کر ڈائری بند کر دی۔ راشدہ بیگم بولی، روبی بیٹا دیکھو، میری عزت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہارا باپ جب نہیں تھا تو تم لوگوں کو باپ بن کے پالا اور کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تمہاری اچھی اور بہترین پرورش۔ تمہارے باپ کی طرح میں بھگوڑی نہیں بنی، تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں گئی۔ بیٹا میری یہ قربانی کا قرض ادا کر دو، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، بس سوچ سمجھ کے کرنا۔ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ روبی بے حد بے چین ہو چکی تھی۔ اس کو ابھی ان سب باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ چھوٹی عمر اور کچا ذہن وہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ سب کچھ ایک طرف کی ماں تھی جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کی نظر کر دیا تھا، تو دوسری طرف اس کا باپ تھا جس نے بے شک غلطیاں کی تھیں۔ ان کی بے لوث محبت سے وہ واقف تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم کب ہی فیصلہ کر رہی تھی جو اصول کی بات ہے، ماں باپ کرتے ہیں۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی اپنی شادی کے حوالے سے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ ابھی بھی شہزادے شہزادیوں کی کہانیوں پر یقین رکھتی تھی۔ بچے ذہنوں میں ایسی چیزیں جلدی گھر کر جاتی ہیں۔ وہ ساری رات سو نہ سکی اور آخرکار اس نے باپ سے کی بے لوث محبت کو پیچھے چھوڑ کر ماں کی عزت کو چنا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ماں کو کہا، اماں جو آپ بہتر سمجھیں وہی کریں۔ لیکن یہ اس کی زندگی کا سب سے غلط ترین فیصلہ تھا۔ فہیم کے حق میں فیصلہ ہوتے ہی راشدہ بیگم نے شام کو کام سے لوٹ کر بھائی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ یوسف صاحب بھی ابھی تک کراچی میں ہی موجود تھے۔ اس رشتے کی خبر ابھی سمر صاحب کے باقی بچوں کو نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی جب راشدہ بیگم اپنے والد سمر صاحب کے گھر پہنچی اور ان کو روبی کے فیصلے سے آگاہ کیا، وہاں نذیرہ بیگم نذیر کی صاحب کی زوجہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور افراہیم نے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا۔ راشدہ بیگم دونوں کا انکار سن کر وہاں سب موجود لوگوں کو دیکھنے لگی۔ تب ہی یوسف صاحب بولے، آپا آپ بے فکر رہیں، یہ معاملہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ اس طرح سب کچھ انہوں نے خود سنبھالنے کا وعدہ کیا اور راشدہ بیگم کو رخصت کر دیا۔ اگلے دن راشدہ بیگم کے گھر باقاعدہ سب بہن بھائی اپنے بچوں سمیت آئے اور رشتہ پکا کیا۔ یونس صاحب راشدہ بیگم کے چھوٹے بھائی، ان کی زوجہ سمن بیگم اس رشتے پر بالکل راضی نہیں تھے۔ دوسری طرف بشریٰ بیگم راشدہ بیگم کی چھوٹی بہن بھی راضی نہیں تھی۔ ان سب نے راشدہ بیگم کو بہت سمجھایا تھا پر راشدہ بیگم نے کسی کی ایک نہ سنی۔ سجاد صاحب بھی راضی نہیں تھے پر بھی وہ کیا کرتے، بیٹی کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ قبول کر لیا، پر وہ روبی سے بالکل تعلق ہو گئے تھے۔ رشتہ پکا ہوتے ہی روبی کی پڑھائی چھڑوا دی گئی۔ راشدہ بیگم نے روبی کو مکمل طور پر گھرداری کی طرف لگا دیا۔ روبی نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اس بات کا علم جب مس یاسمین کو ہوا تو وہ روبی کے گھر پہنچ گئی۔ شام کے وقت راشدہ بیگم بھی گھر پہ ہی موجود تھی۔ مس یاسمین جب آئیں تو راشدہ بیگم نے خوشی خوشی روبی کے رشتے کی خبر مس یاسمین کو سنائی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد راشدہ بیگم کمرے سے باہر باورچی خانے میں چلی گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی اور خاموشی کو مس یاسمین کی آواز نے توڑا، روبی کیا تم خوش ہو اس رشتے سے؟ نہیں میں خوش نہیں ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ میری ماں نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں، ان کا بدلہ دینے کا وقت آ چکا ہے، اب میری باری ہے۔ مجھے ان کی عزت ہر حال میں اپنے خاندان کے سامنے رکھنی ہے۔ روبی نے کہا، روبی تم خوش نہیں ہو تو انکار کر دو، اس رشتے سے میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں خود یہاں سے لے جاؤں گی، پڑھا لکھا کے ایک بہتر انسان بناؤں گی۔ جو تم چاہتی ہو تم وہی کرنا، لیکن اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایک غلط انسان سے شادی کر کے مت کرنا، اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، مس یاسمین نے دکھی ہو کر کہا۔